اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب درس پڑھ رہے تھے حرف ہاں، ٹھیک، اور پہنچے تھے صحیح تک۔ صحیح کے بعد حیلے۔ حیلے کوئی چیز نہیں، ایک صفت ہے، حالت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حیلہ یعنی بہانہ، ٹھیک، بہانہ کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، مکاری، دھوکہ، بہانہ، مکاری، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا کہیں گے کہ مردم ہیلے میکنن، مطلب فریب دیتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ کہا جائے گا کسی سے ہیلے نہ کن، ہیلے نہ کن یعنی دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد ہے حباب۔ حباب یعنی بلبلہ، جھاگ۔ حباب یعنی بلبلہ، جھاگ۔ وہ ڈٹرجنٹ جب استعمال کرتے ہیں، صابن وغیرہ گھستے ہیں، مسلتے ہیں، تو جو بلبلے نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فارسی میں حباب۔ یا اگر کبھی دریا کنارے گئے ہوں تو دریا کی لہروں کے ذریعے سے کناروں پہ یہ حباب بنتے ہیں۔ ہاں بارش ہوتی ہے۔ حباب، خوب کیا کہیں گے حباب کے لیے؟ حباب در ستلس، حباب در دریاس، بارش نہیں بولتے بیٹا، بارش کو جانتے کیا بولتے؟ باران۔ کیا بولتے ہیں؟ باران۔ ہاں ابھی بارش ہماری زبان میں کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں بارش کو؟ باران۔ صابون حباب دارد، ٹھیک۔ چلے آگے بڑھے، یہ سب بہت زیادہ استعمال ہونے والے کلمات نہیں ہیں۔ حفرے، حفرے یعنی چال، گڈھا، ہے نا؟ حفرے یعنی گڈھا۔ خوب، ان زمین حفرے دارد، خوب خیابان حفرے دارد۔ حفرے عمیق است، عمیق، عمیق یعنی گہرا۔ ان حفرے بزرگ است، خوب، حفرے آب نہ دارد، ٹھیک۔ چلے اس کے بعد ہے حوریے، حوری یا حوریے، ٹھیک، یہ نام ہے۔ حوریے اگر معنی کریں گے تو حور جو کہا جاتا ہے بہشتی خواتین کو، حوریے، ٹھیک ہے نا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو حورائے انسیہ کہا جاتا ہے، حورائے انسیہ یعنی ایسی حوریہ، ایسی بہشتی خاتون کی جن کو انسانی صورت میں اتارا گیا ہے، انسانی صورت جن کو دی گئی ہے، انسانی صورت میں جو ظاہر ہوئی ہے۔ حوریہ یعنی حور جیسی، حوریہ یعنی حوروں جیسی، چلے ہاں چلے یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کا معنی نہیں، معنی بھی ہے تو بہشتی خاتون آپ بول سکتے۔ چلے اس کے بعد ہے حومے۔ حومے یعنی اطراف، اراؤنڈ، آس پاس، اگل بگل، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اطراف یا حومے دونوں استعمال ہوتا ہے فارسی میں، حالانکہ اطراف جو ہے یہ عربی ہے، حومے کیا ہے یہ فارسی ہے، لیکن فارسی میں دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں، حومے، اطراف۔ جیسے کہیں گے کہ مثلا کہ در حومے شہر باغات زیادہ است، یا باغ زیادہ است، یا در اطراف شہر باغ زیادہ است، شہر کے آس پاس باغ زیادہ ہے۔
تو ہوں میں استعمال کرو یا اطراف استعمال کرو، دونوں استعمال ہوتے ہیں، آس پاس، ٹھیک ہے نا۔ چلیں بولیں ایک دو جملے ہوں میں۔ ہوں میں کوئی چیز نہیں ہے، ہوں میں آس پاس جو چیز آس پاس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوں میں۔ ہوں میں کوئی چیز ہے کہ میز میں رہے گی، اور کیا بار کہہ رہا ہوں کہ ہوں میں کوئی چیز نہیں ہے بیٹا، ہوں میں اگر یعنی آس پاس من ہوں میں کتاب بس نہ۔ من میرے پاس کا کیا ہے نا؟ کتاب من ہوں میں نہ وہ آس پاس کی بات نہیں ہوتی بابو، علاقہ جو آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں، آس پاس کی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے کہیں گے ان اتوبوس ہوں میں شہر می روت، یہ بس شہر کے اطراف میں، شہر کے آس پاس جاتی ہے۔ تو کیا بول رہا ہے، جلدی بول۔ یا کہیں گے مثلا ہاں کہ تو کھول تو لے اس کو۔ ہوں میں ان شہر خانے نہ دارد، ہوں میں ان شہر، ہاں جس کہیں گے اس شہر کے آس پاس گھر نہیں ہے۔ ہوں میں مدرسے خانہ مردم ہے، مدرسے کے آس پاس لوگوں کے گھر ہیں۔ آپ کہتے ہیں مثلا کہ درخت، ہوں میں مدرسے درخت زیادہ، زیادہ ہاں اس مدرسے کے آس پاس درخت زیادہ ہے، یہ اس طریقے سے۔ چلیں اس کے بعد اب جو اہم چیز ہے، ٹھیک، جس کو کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے، سمجھایا جا چکا ہے، لطفاً توجہ کنید، ضمیر اور کیا ہے صیغے فعل کے، ٹھیک۔ ضمیر کے سلسلے میں نے بتایا تھا اور ایک بار آج پھر توجہ دلا دیتا ہوں، ٹھیک، آپ لوگوں کو۔ اس کے لیے ہمیں کیمرہ کھولنا پڑے گا، دیکھیں بڑا نہیں ہوگا کیا؟ چلو اس کو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ سلام آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیمرہ کہاں ہے؟ سرچ مارنا پڑے گا۔ چلیں بیٹھے، ضمیروں کے بارے میں پہلے سمجھ لیں، ضمیر کیا چیز ہوتی ہے۔ ضمیر، ٹھیک، سب سے پہلے ضمیر کی تعریف، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اس اسم کو یا اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ ضمیر ایک کلمہ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے، یا ضمیر وہ کلمہ ہے جسے نام کی جگہ استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو نام کی جگہ پر یہ چیز آتی ہے۔ جب کسی کا نام لینا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہاں پر ضمیر لے کے آتے ہیں۔ جیسے کہیں گے وہ آج نہیں آیا، فرض کر لیں وہ کون بھائی، نام نہیں لینا چاہتی۔ احمد فرض کر لو، احمد آج کلاس میں نہیں آیا، سعید نہیں آیا، زید نہیں آیا، ٹھیک، حسین نہیں آیا، ہم اس کا نام نہیں کہیں گے۔ لیکن ضمیر جو ہے نام کی جگہ پر کیا ہے استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ دو طریقے کی ہوتی ہے، دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے متصل، کیا ہوتی ہے؟ متصل،
متصل اس کو فارسی میں کہتے ہیں گسستے. کیا کہتے ہیں؟ گسستے. متصل لیا نا یہ بخشی دیا. متصل یعنی پیوستے. ببخشی پیوستے. ٹھیک. پیوستے. متصل یعنی پیوستے. متصل یعنی پیوستے ملی ہوئی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں ملی ہوئی، جڑی ہوئی. ٹھیک. دوسرے ہیں منفصل. کیا ہے؟ منفصل. منفصل اس کو کہتے ہیں فارسی میں گسستے. گسستے. پیوستے گسستے یا متصل منفصل، یہ عربی نام ہے. متصل منفصل. متصل یعنی ملی ہوئی، ملی ہوئی. منفصل یعنی الگ، الگ، جدا. ٹھیک. متصل کو متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پہلے والے کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، الگ نہیں لکھی جاتی. پہلے والے کلمے سے جوڑ کر ملا کر استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے پیوستے یا متصل. اور منفصل یعنی گسستے، الگ، جدا. اس کو منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جڑی نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہے. یہ مستقل ہوتی ہے. یہ کسی کلمے سے مل کر، کہ کسی کلمے سے جوڑ دیا جائے، کسی کلمے سے ملا دیا جائے. تو یہ کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کلمے سے الگ ہوتی ہے. جو کلمے سے ملی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں متصل، اور جو کلمے سے الگ ہو اس کو کہتے ہیں منفصل. منفصل میں کون کون سی ضمیر ہے؟ او، آنہا، تو، شما، من، ما. ٹھیک. او، آنہا، تو، شما، من، ما. یہ جو متصل ہوتی ہے وہ بھی 6 ہیں. ایک ہی ہے وہ بھی. شین، شان، تے، تان، میم، مان. ٹھیک. شین، شان، تے، تان، میم، مان. ٹھیک. یہ دونوں ایک ہے، یہ دونوں ایک ہے. یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. شین یعنی وہ اس کا، او اس کا مطلب بھی اس کا، اس کی. جیسے دونوں کو الگ الگ استعمال کرنا ہے تو کہیں گے کتاب، کتاب او. اب دیکھیں کتاب جو بے ہے اس سے او ملا نہیں ہے. کتاب او. کتاب تو فرض کر لیں. کتاب من، کتاب ماں. ٹھیک. کتاب او اس کی کتاب، کتاب تو تمہاری کتاب، کتاب من میری کتاب. اگر یہی ضمیر منفصل کو ہٹا کر کے ضمیر متصل لائیں گے تو اس کی کتاب کیا کہیں گے؟ کتابش. کتابش اس کی کتاب. کتاب تیری کتاب کیا کہیں گے؟ کتابت. میری کتاب کتابم. دیکھا آپ نے، چونکہ یہ منفصل ہے اس لیے الگ.
نہیں ملا سکتے کسی سے، لیکن یہ ضمیر متصل ہے تو اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر کے لکھی جائے. کتابش بے کے ساتھ شین، کتابت تیری کتاب، کتاب. ٹھیک، تو یہ ہو گیا. اب یہ جو ضمیریں ہیں ان کے نام ہیں. یہ جو پہلی ضمیر ہے او، اس کو کہتے ہیں واحد غائب. کیا کہتے ہیں؟ واحد غائب. اس کے بعد دوسری جمع غائب. کیا ہے؟ جمع غائب. پھر واحد حاضر. ٹھیک، تان یا شما جمع حاضر. واحد متکلم. ٹھیک، ماں یا مان کیا ہے؟ جمع متکلم. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ ضمیر سمجھ میں آ گئی. اب دوسری چیز جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہے اور قابل توجہ ہے وہ فعل ہے. کیا ہے؟ فعل. فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب. فعل. فعل یعنی عمل، کام. کوئی بھی کام ہو، یا تو وہ پہلے انجام پا چکا ہے یا انجام پا رہا ہے یا انجام پائے گا. آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے. آپ کھا چکے ہیں یا کھا رہے ہیں یا کھائیں گے. آپ سو چکے ہیں یا سو رہے ہیں یا سوئیں گے. زمانے تین ہیں، اسی کے اعتبار سے فعل بھی بصورت. تو یہ زمانے کو ابھی حل چھوڑیے. فعل. فعل یعنی کام. فعل یعنی کام. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی کام کے انجام ہونے پر دلالت کرتا ہے. کسی کام کے انجام پانے پر. ہاں، کسی کام کے انجام پانے پر دلالت. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اور آسان میں آ جائیں، آسان بتا دیتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی رکھتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. مستقل معنی اور اس میں زمانہ بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مستقل معنی ہو اور جیسے کھایا، کھاتا ہے، کھائے گا. یہ مستقل معنی ہے. کھایا زمانہ بھی اس میں. کھایا یعنی ماضی میں، کھاتا ہے یعنی حال، کھائے گا یعنی مستقبل. صورت ابھی ماضی مضارع وہ سب چھوڑیں، فعل کو بھی سمجھے. فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو کسی کام اور کسی عمل کے انجام پانے پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک، کوئی بھی فعل ہو. فعل چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، چاہے امر ہو، کوئی بھی ہو. اصل میں فعل کی الگ الگ تقسیمات کی جاتی ہیں، الگ الگ قسمیں الگ الگ اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں. زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں. زمانے کے اعتبار سے ماضی، چونکہ زمانہ تین ہی ہوتا، ماضی، حال اور مستقبل. مستقبل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی موجودہ جو چل رہا ہے، مستقبل یعنی آنے والا، فیوچر جس کو کہتے ہیں. پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. ماضی، حال، مستقبل کہا جاتا ہے. ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا. اگر کوئی کلمہ، کوئی فعل گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے کو بتاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا فعل ماضی. ٹھیک ہے. اب یہ جو فعل ہوتا ہے کوئی بھی ہو، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، لکھنا، پڑھنا، مارنا، ہنسنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں. کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6 صیغے ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 6. 6 صیغے کیوں ہوتے ہیں؟ اب یہ ریزن سمجھیے آپ. ہر فعل کے، البتہ یہ
فارسی زبان کی بات کر رہا ہوں، اللہ آپ عربی میں جائیں گے تو عربی میں کتنے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ عربی کی بات چھوڑو، آپ فارسی پڑھ لیں تو فارسی والے، فارسی میں ہر فعل کے کیا ہوتے ہیں؟ 6 سے 6 6 صیغے ہوتے ہیں۔ 6 صیغے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فعل کوئی بھی ہو فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آتا، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ہر کام کا ایک کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا نہ ہو تو کام ہوگا ہی نہیں، کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو، کوئی کھانے والا نہ ہو تو، کوئی سونے والا نہ ہو تو، ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، فعل یعنی کام، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ چونکہ کام کرنے والے 6 ہیں، کام کرنے والے وہ 6 طریقے کے ہوتے ہیں، اسی لیے فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اگر فاعل کام کرنے والے 6 سے کم یا 6 سے زیادہ ہوتے تو صیغے بھی کم یا زیادہ ہوتے، لیکن چونکہ فاعل فعل کو انجام دینے والا ہی کتنا ہے؟ 6 صورت اس کی بنتی ہے، تو صیغے بھی کتنے بنیں گے؟ 6 ہی بنیں گے۔ دیکھیں جس نے کام کو انجام دیا ہے وہ پہلے 3 کیا کہیں گے؟ 3 طرح کے ہوں گے، اب اس کو ابھی بعد میں بتائیں گے۔ فاعل، فاعل یعنی کام کرنے والا، ٹھیک؟ جس نے کام کو انجام دیا ہے وہ شخص یا تو غائب ہوگا، کیا ہوگا؟ غائب یعنی موجود نہیں ہے یہاں پہ، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم موجود ہیں وہاں وہ موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ یا موجود ہے، موجود ہوگا تو اس کو کہیں گے حاضر، یا خود میں نے کام انجام دیا ہے، جو بات کر رہا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے اس کو کہیں گے متکلم، کیا کہیں گے؟ غائب جو موجود نہ ہو، حاضر جو موجود ہو، متکلم جو بات کر رہا ہے۔ اب یہ غائب جس نے کام کو انجام دیا تھا یا اکیلے دیا تھا یا ایک سے زیادہ نے دیا تھا، اگر ایک نے دیا تھا تو واحد، ایک سے زیادہ نے دیا تھا تو جمع۔ اب یہی صورت حاضر میں بھی، جو شخص حاضر ہے، فاعل جو حاضر ہے جس نے کام کو انجام دیا ہے، یا اکیلے دیا ہے تو واحد، یا ایک سے زیادہ نے دیا ہے تو یہ جمع۔ متکلم میں بھی ایسے ہی، جو بات کر رہا ہے جس نے فعل کو انجام دیا ہے اس نے اگر اکیلے انجام دیا ہے تو واحد، نہیں تو کتنی ہو گئی؟ 2 غائب، 2 حاضر، 2 متکلم، 6۔ تو فاعل کی کل یہی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ تو جب فاعل کی 6 صورتیں ہیں تو فعل کے صیغے بھی 6 ہی بنیں گے، 6 سے زیادہ یا 6 سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو اب جتنے بھی فعل آئیں گے ہر فعل کے فاعل کے اعتبار سے 6 صیغے بنیں گے۔ کتنے صیغے بنیں گے؟ 6 صیغے بنیں گے۔ اچھا 6 صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اب فعل ماضی، کیا ہے؟ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا۔ یہ اصلاً فعل بنتے کس سے ہیں؟ کہتے ہیں فعل بنتے ہیں مصدر سے، پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو، فعل کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے۔ مصدر کی تعریف بتائی تھی، مصدر یعنی جو کسی کام پر دلالت کرے، جو کسی عمل پر دلالت کرے یا کسی حالت پر دلالت کرے۔ مصدر وہ کلمہ ہے یا وہ اسم ہے جو کسی کام پر یا کسی حالت پر دلالت کرے، جیسے سونا، جاگنا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا، ٹھیک؟ یہ تمام چیزیں مصدر۔ اس کی فارسی میں پہچان کیا ہے؟ کلمے کے آخر میں دن یا تن ہونا۔ کیا ہے کلمے کے آخر میں؟ دن یا تن ہونا۔
جیسے گفتن، گفتن تن آ گیا، ٹھیک. آمدن، اسکرین رکی ہوئی ہے. ٹھیک. آمدن کیا ہوا؟ چلیں کوئی بات نہیں ہے، کیا کریں. ٹھیک ہے. گفتن آمدن کہا تھا نا کہ مصدر کی پہچان کلمے کے آخر میں تن یا دن کا ہونا. ٹھیک. تو اب جس کلمے کے آخر میں آپ کو تن اور دن دکھائی دے، اب سمجھ جائیے کہ کیا ہے یہ مصدر ہے. اب جب مصدر سمجھ میں آ جائے گا تو اسی مصدر سے بنے گا فعل ماضی. اسی مصدر سے کیا بنے گا؟ فعل ماضی. ماضی کیسے بنے گا؟ آخر میں جو نون ہے، آخر میں جو نون ہے اس کو حذف کر دیں. یہ آقا اسکرین رک گئی ہے. نہ رک جائے پھر سے.